الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ غلبہ غضب کی شکایت کرتے ہیں، یعنی اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے اور غصے سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ غضب یعنی غصہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ وہ کہتے ہیں کہ غیر اختیاری ہے۔ پھر سوال کرتا ہوں کہ اس کے تقاضے پر عمل کرنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ وہ کہتے ہیں کہ اختیاری ہے۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ جب یہ اختیاری ہے تو بس غضب کے یعنی غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرو، یہاں تک تو تبلیغ ہے اور یہی شیخ کے ذمے ہے۔ آگے طالب کا کام ہے کہ ہمت کر کے غضب کے مقتضا پر عمل نہ کرے، مگر شفقت کے طور پر بعض کو سہولت کے طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مثلا یہ کہ اس جگہ سے خود ہٹ جائیں یا مخاطب کو الگ کریں اگر قدرت نہ ہو تو خود ہی الگ ہو جائے۔ اور بعض طریقے غصہ کم کرنے کے حدیث میں بھی آئے ہیں، مثلا یہ کہ پانی پی لے، وضو کر لے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ مگر یہ طریقے لطیف ہیں، جو لطیف طبائع کے مناسب ہیں۔ آج کل طبیعتیں کثیف ہیں، اس لیے سخت تدابیر کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک تدبیر وہ ہے جو میں نے بیان کی کہ وہاں سے ہٹ جائیں یا مخاطب کو الگ کر دیں۔ اور یہ زیادت الحدیث نہیں ہے بلکہ اسی سے مستنبط ہے، کیونکہ ان سب تدبیروں کا راز یہ ہے کہ غصے کے وقت توجہ کو ہٹانا اور دوسری طرف متوجہ کر دینا غصہ کم کر دیتا ہے۔ بس توجہ کے ہٹانے کی دو صورت جو ہوگی وہ حدیثی کے تحت میں ہوگی۔ رہا صورتوں کا بدلنا تو یہ تبدیلی علاج بتبدیلی مزاج میں داخل ہے۔ آج کل کی طبائع ایسی کثیف ہیں کہ اعوذ باللہ تو کیا سارا قرآن بھی پڑھ دو جب بھی اثر نہ ہو، کیونکہ لوگ آج کل محض زبان سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ حضرت والا نے اس ارشاد میں ایک بہت بڑی بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ بیماری ہے غصہ، غصے کا ناجائز استعمال۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو بکثرت
لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے مفاسد بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ بیماری اور بھی بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ ویسے تو غصہ ایک طبعی امر ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی میں کچھ کم ہے، کسی میں کچھ زیادہ ہے، لیکن سارے دین کا خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کے اپنے جتنے جذبات ہوتے ہیں، جتنی خواہشات ہوتی ہیں، جتنے جذبات ہوتے ہیں، ان کو اعتدال میں، اس کا نام دین ہے۔ جذبات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پیدا کیے ہوئے ہیں، انسان کی سرشت میں داخل ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ان جذبات کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، اعتدال سے تجاوز نہ کرے، بس اسی کا نام دین ہے۔ جتنے جذبات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ قد افلح فرمایا کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کے بھی تقاضے رکھے ہیں اور تقویٰ کے بھی تقاضے رکھے ہیں، اور جو گناہ کے تقاضے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی شرعی محل موجود ہے، یعنی ان کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ کارآمد ہیں، مفید ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان کو بے محل استعمال کیا جاتا ہے یا اعتدال سے بڑھ کر استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب مثلا انسان کی سرشت میں داخل ہے کہ وہ بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس اگر کوئی چاہے کہ وہ ختم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے، لیکن اس بھوک کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے آدمی، یعنی حلال چیز کھائے اور حلال طریقے سے کھائے، حلال حدود میں کھائے، تو وہ جو جذبہ ہے کھانا کھانے کی خواہش کا، وہ جذبہ دنیا میں بھی کارآمد اور آخرت میں بھی فائدہ مند۔ چنانچہ اچھی طرح اطمینان سے اعتدال کی حد میں رہ کر حلال غذا کھاؤ، تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو آدمی کھانا کھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ ایسا ہی اس کو ثواب ملتا ہے جیسے کہ روزہ رکھے اور صبر کرے، تو دنیا میں بھی کارآمد اور آخرت میں بھی کارآمد۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک جنسی خواہش رکھی ہے، مرد کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، عورت کو مرد کی طرف رغبت ہوتی ہے، یہ ایک فطری خواہش ہے انسان کی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جائز اور حلال محل عطا فرما دیا نکاح کے ذریعے، اس حد میں انسان رہے تو وہ نہ صرف یہ کہ کارآمد ہے بلکہ دنیا میں اور انسان کی تسلی کا اور تسکین کا ذریعہ ہے، بلکہ آخرت میں بھی ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر باہر سے آئے گھر کے اندر، اپنی بیوی کو دیکھے اور بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ انسانی جو خواہش ہے اس کا ایک جائز محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اس محل میں اس کو استعمال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ تو ہم اپنی ذاتی خواہش اور لذت کی وجہ سے کرتے ہیں تو اس پر کیوں اجر ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر یہی خواہش اور یہی جذبہ تم حرام کام کے اندر استعمال کرتے تو اس پر گناہ ہوتا. تم نے اس سے بچا کر اپنے آپ کو جائز اور حلال طریقے سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر کا فرماتا. تو جائز خواہش اپنی جگہ پر موجود تھی لیکن اعتدال کے ساتھ صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے صحیح حدود میں انسان استعمال کرے تو وہ کارآمد ہے دنیا میں آخرت میں. یہی حال غصے کا بھی ہے کہ غصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں. اور یہ اگر نہ ہو، بالکل ہی نہ ہو، تو انسان جو ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اگر انسان کے اوپر کوئی دشمن چڑھائے یا کوئی ڈاکو آ جائے یا کوئی درندہ چڑھائے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اگر طبیعت میں غصہ ہی نہیں ہے بالکل تو وہ اس کا دفاع کیسے کرے گا؟ تو غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے دفاع کے ساتھ کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا، چاہے وہ جسمانی حملے ہوں یا کسی اور طرح کے حملے ہوں، ان کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کا جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے، ہر انسان میں رکھا ہے. لیکن یہ اگر صحیح جگہ پر استعمال ہو، غصہ صحیح جگہ پر استعمال ہو تو وہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمان. جو لوگوں سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے اور نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہ اگر صحیح محل میں ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اجر و ثواب کا کام. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ان جذبات کو بے بہار چھوڑ دیتا ہے، اپنے قابو میں نہیں رکھتا، وہ حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ندامت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کے لیے آخرت میں انسان کو گناہ ملتا ہے. تو غصے میں خود سے اگر غصہ آ جائے تو یہ انسان کے اختیار سے باہر آ گیا. تو وہ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوتا، گرفت نہیں ہوتی. لیکن آ تو گیا غیر اختیاری، لیکن اس غصے کے نتیجے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، یہ ہے حرام، جس کو حضرت نے اس سے طرح تعبیر فرمایا کہ غصے کے مقتضا پر عمل نہ کرو، اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو. یعنی غصہ آ تو گیا، وہ اپنے اختیار میں نہیں تھا، تو جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت نہیں ہوتی. وہ تو غیر اختیاری طور پر آ گیا، آنے دو. لیکن گرفت وہاں ہوگی جب تم اس غصے کے تقاضے پر عمل کر کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، زبان سے کرو یا ہاتھ سے کرو. کسی کو بلا وجہ مار پیٹ دیا، ہاتھ اٹھا دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی گالم گلوچ کر دی، کسی کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو دل خراش تھا، اس کا دل دکھ گیا. یہ ہے جو غصے کے تقاضے جو کہ ناجائز اور حرام ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ جب شکایت کرتے ہیں کہ جو مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں غصے کے میں آ کر ایسے کام کر بیٹھتا ہوں جن پر بعد میں پشیمانی ندامت ہوتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی غصہ تو غیر اختیاری ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، یعنی جو تمہارا ہاتھ اٹھ گیا ایسے موقع پر، یہ اختیار میں تھا یا غیر اختیاری تھا؟ یہ اختیار میں تھا. جب اختیار میں تھا تو پھر
اس کا علاج تو یہی ہے کہ اپنے اختیار کو کام میں لا کر زبردستی اپنے آپ کو اس سے روکو، زبردستی روکو کہ کہیں یہ حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ اختیاری معاملات میں کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو انسان کو حدود سے متجاوز ہونے سے روکے، سوائے اس کے کہ آدمی اپنے اوپر زبردستی کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے روکے۔ یہ ہے، اور اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر اتنا زبردست اجر ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی گھونٹ جو انسان اپنے حلق میں اتارتا ہے وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ۔ یعنی غصہ آیا تھا اور غصے کے اندر آدمی کے اندر جوش اتنا پیدا ہوا کہ دل چاہ رہا تھا کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کا منہ نوچ لوں، دل چاہ رہا تھا کہ اس کو اتنا برا بھلا کہوں کہ اس کی نانی یاد آ جائے، اور اس نے اس باوجود غصہ آنے کے اور جوش آنے کے وہ پی گیا، اس کو وہ گھونٹ پی گیا غصے کا۔ یہ جو گھونٹ پی گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا یہ پسند ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، ان کے تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو۔ یہ اتنا بڑا زبردست عبادت ہے کہ انسان غصے کے موقع پر غصے کے گھونٹ کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ اس کی یہ ہے سارا جس کو صبر سے تعبیر فرمایا۔ صبر کا معنی ہے کہ جو طبیعت میں جذبہ پیدا ہوا تھا اس جذبے کو دبا دیا، کچل دیا، اور کچل کر اس تقاضے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے۔ تو اس غصے کے آنے کے موقع پر سب سے اہم کام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور حد سے نہ گزرنے دے، غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اصل بات تو اتنی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، جب آتا ہے تو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے۔ ارے قابو سے باہر نہیں ہوتا، اپنے دل میں یہ تصور کر کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہے، ورنہ حقیقت میں قابو سے باہر نہیں ہوتا، اختیار میں ہوتا ہے روکنا۔ یہی سمجھ لو کہ تم غصہ آیا اور تم نے کسی کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالم گلوچ شروع کر دی، لیکن اس وقت جس وقت یہ غصہ آ رہا تھا اور جس وقت دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اتنا برا بھلا کہوں کہ دل ٹھنڈا ہو جائے، تو اس وقت میں اگر کوئی فرض کرو کہ سربراہ حکومت آ جائے تمہارے سامنے، کوئی صاحب اقتدار آ جائے، کیا پھر بھی وہ جوش باقی رہے گا؟ اس وقت میں وہ جوش ایک دم سے ٹھنڈا پڑ جائے۔ باپ آ گیا، استاد آ گیا، تم دو ساتھی ہو، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہو، دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، دوستوں میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے اندر ایک نے دوسرے کے اوپر غصے کا اظہار کرنا شروع کیا، دل چاہا کہ اس کو ماروں یا اس کو برا بھلا کہوں یا اس کی گردن دبوچ لوں یا اس کے سینے پہ سوار ہو جاؤں، یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہوں میں قابو سے باہر ہو رہا ہے، لیکن آ گیا کوئی استاد اس وقت سامنے، کہ کیا پھر بھی وہ جوش باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔
उस वक्त में वो जोश सारा ठंडा पड़ जाए। ये काहे में ठंडा पड़ा? इस वास्ते कि ये काबू से बाहर था नहीं, हवा बिठा रखा था कि काबू से बाहर है, इस वास्ते उसके आगे तुमने हथियार डाले हुए थे, मालूम हुआ कि इख्तियार में था, वरना फिर उस वक्त भी वो जारी रहता। तो इससे मालूम हुआ कि ये गैर इख्तियारी चीज नहीं है, इख्तियार में है, फुजूल उसको गैर इख्तियारी समझा हुआ है। लिहाजा जब इख्तियार में है तो तसव्वुर कर लो। जैसा कि एक मर्तबा हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स जो है गुस्से के आलम में दूसरे को मार रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस गुस्से के आलम, गुस्से में जैसे पागल हो जाते हैं, इस तरह उसको मारने के ऊपर तुला हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया लल्लाहु अक़दरु अलैक, अरे अल्लाह के बंदे, जितना काबू तुझे इस आदमी पर हासिल है, कुदरत जितना तुझे हासिल है कि तू इसको बुरा भला कह रहा है, मार रहा है, गुस्से का इजहार कर रहा है, अल्लाह ताला को तेरे ऊपर इससे ज्यादा कुदरत हासिल है। और तू जरा इशारा इस तरफ कर दिया कि जरा अपना मुआवजा करके देख कि जिस बात पर तुझे गुस्सा आ रहा है, इसकी कि जिस गलत बात पर तुझे गुस्सा आ रहा है वो ज्यादा बुरी है, या तू अल्लाह ताला की जितनी नाफरमानियां करता रहता है और तू अल्लाह तबारक व तआला की जितनी बेअदबियां करता रहता है वो ज्यादा संगीन है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का हिल्म देख कि अपने नाफरमानों को ग़िज़ा भी दे रहा है, रोजी भी दे रहा है, तरक्की भी दे रहा है नाफरमानियों के बावजूद। हालांकि अल्लाह ताला को कुदरत तुम सब पर उस कुदरत से ज्यादा है जो तुम्हें इस आदमी को पर हासिल है। ये जुमला फरमाया लल्लाहु अक़दरु अलैक। तो इशारा इस तरफ किया कि अगर कभी गुस्सा ज्यादा आ रहा हो किसी पर और वो तुम्हारा ज़ेर दस्त है बेचारा, तो तसव्वुर करो कि अल्लाह तबारक व तआला को तो तुम्हारे ऊपर कुदरत उससे कहीं ज्यादा है, वो तुम्हें माफ करता है, वो तुम्हारे गुस्से पर अमल नहीं फरमाता। तो अगर वो भी गुस्से पर अमल करने पर आ जाए तो तुम्हें खाने को न मिले, तुम भूखे मर जाओ, साखों में मुब्तला हो जाओ, मुसीबतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। जब अल्लाह तबारक व तआला ये काम तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा नहीं कर रहा तो तुम इस मखलूक के ऊपर इतना गुस्सा कर, ये जरा तसव्वुर करो उस वक्त जबकि गुस्से की का जोश हो रहा है। लल्लाहु अक़दरु अलैक, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा कुदरत रखता है। तो आदमी जरा सा अपने तवज्जो को गुस्से की तरफ से हटाए और दूसरी तरफ ले जाए, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की तरफ, अल्लाह ताला के हिल्म की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म की तरफ। कि गुस्सा आए भी तो किस तरह उसको पिए। अल्लाह अकबर। मैंने अपने शेख मौलाना मशहूरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक किस्सा सुना कि एक मर्तबा दो आदमियों में ये बहस मुबासा हो रहा था कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि आया इनमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा हिल्म वाले हैं, बुर्दबारी वाले, या खुला ज्यादा बुर्दबारी वाले हैं। तो इस तरह की बहस थी। तो एक शख्स ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हिल्म जांचने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि वो ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते, सारी रात जागते अल्लाह ताला की इबादत। और वो भी इस तरह हुआ था कि शुरू में ऐसा मामूल नहीं था सारी रात जागने का। एक मर्तबा कहीं गुजर रहे थे तो किसी शख्स ने
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے دوسرے سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا نہیں اس وقت. بس امام ابو حنیفہ کو غیرت آ گئی کہ اللہ کے نیک بندے تو میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں. تو غیرت آ گئی. اس دن سے عہد کر لیا کہ اب آئندہ میں ایسا ہی کروں گا کہ عشاء کی نماز عشاء کی وضو سے فجر پڑھا کروں گا. تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے اور پھر صبح سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک طرف تو ان کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی تھا، ایک پوری مجلس تھی فقہائے کرام کی، اس میں فقہی مسئلوں پر گفتگو ہوتی تھی، اس پر بحث مباحثہ ہوا کرتا تھا، اس میں مشغول رہتے تھے. کچھ تجارت بھی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت بھی کرتے تھے. تو صبح سے لے کر پھر ظہر تک مصروف رہتے تھے. ساری رات عبادت کرنے کے بعد پھر صبح کو بھی ظہر تک مصروف رہے، ظہر کے بعد آرام کرتے تھے. اب جب ظہر کے بعد کسی بالا خانے میں جا کر آرام فرمایا کرتے تھے تو وہاں جا کر بستر پر لیٹے، کتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. اب ایک آدمی ساری رات کا جاگا ہوا ہے، صبح سے مصروف ہے، ظہر کے نماز کے بعد ایک آدمی آ کر دستک دے رہا ہے. اٹھ کے گئے، جا کر پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہ جو میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا. مطلب کوئی یہ مسئلہ پوچھنا، صبح سے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تو آیا نہیں، اور جب لیٹنے کے لیے گئے تو پھر مسئلہ پوچھنے آ گیا. تو کہا اچھا بھائی پوچھ لو کیا بات ہے، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہ جو میں کیا بتاؤں، وہ جب تک میں آپ کے پاس آیا تو آنے سیڑھی پر بھی چڑھ رہا تھا تو چڑھتے وقت تک تو یاد تھا، اب بھول گیا، یاد دے رہا کیا مسئلہ پوچھا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آ جائے پوچھ لینا. پھر آگے لیٹے، ابھی لیٹے ہی تھے تو پھر ٹھک ٹھک، پھر اٹھ کے گئے، جا کر پوچھا بھائی کیا بات ہے. وہی سب کہ جو مسئلہ پوچھنا تھا تو پوچھو. کہ جی وہ سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھی تھی، اس وقت تک تو یاد تھا، اس کے بعد بھول گیا. اچھا بھائی جاؤ، بھول گئے تو جب یاد آ جائے جب پوچھیں. تیسری مرتبہ پھر جا کے لیٹے، تھوڑی دیر گزری تھی، پھر ٹھک ٹھک، پھر جا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے. کہ جی مسئلہ پوچھنا. کیا بھائی تم اتنی مرتبہ آ گئے، کوئی بات پوچھو تو بات ختم کرو. کہ جی اب یاد آیا، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اللہ بچائے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا اس وقت میں. تو حضرت امام ابو حنیفہ کے جواب میں فرمایا کہ بھائی پتہ نہیں، کوئی حضرت نے جواب یہ دیا کہ اگر وہ تر ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور خشک ہو تو کڑوا ہوتا ہے. تو پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے چکے دیکھا تھا؟ اب مسلسل ایسی باتیں کر رہا ہے کہ چکے دیکھا تھا. امام صاحب نے کہا بھائی ہر چیز چکے پتہ نہیں چلتی، کچھ عقل سے بھی پتہ چلتی ہے. جو تر ہوتا ہے اس کے اوپر چیوٹے آ جاتے ہیں تو اس کو معلوم ہوتا ہے چیوٹے میٹھی چیز کے اوپر آتے ہیں، اور جو خشک ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں آتے، تو اس واسطے پتہ چلتا ہے کہ وہ میٹھا نہیں ہے. جب یہ جواب دے چکے امام صاحب تو اس نے کہا کہ جی آج آپ نے مجھے ہرا دیا، شکست دے دی. کیا مطلب شکست دے دی؟ کہ جی میرے دوست سے یہ بحث چل رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بردبار ہیں یا فلاں.
कोई दूसरे आदमी ज्यादा बुर्दबार है। मैं कहता वो ज्यादा बुर्दबार है, वो कहता था कि आप ज्यादा बुर्दबार हैं। तो मैंने सारी तकलीफ आपको इसलिए दी ताकि आपकी बुर्दबारी का इम्तिहान करूं कि आपके अंदर कितनी बुर्दबारी है, अपना गुस्सा कितना पी सकते हैं आप। आखिर में आपने मुझे हरा दिया कि गुस्सा आप ऐसा मालूम होता है कि अपने आप को इतना मिटाया हुआ है कि इस दर्जा इस्तेआल अंगेजी के बावजूद आपने मेरे ऊपर कोई गुस्से का इजहार नहीं किया। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि अपने इस गुस्से को काबू में करें कि वो अपने हुदूद से मुतजाविज न हो। हज़रत हाकिम रहमतुल्लाह तआला से वो फरमाते हैं कि हर इख्तियारी चीज, जो चीज इंसान के इख्तियार में है, वो मश्क के जरिए, तरबियत के जरिए, मुजाहदे के जरिए वो काबू में लाई जा सकती है। उसको ये समझना कि मेरे काबू से बाहर है, ये बात बिल्कुल गलत है। अलबत्ता इस मुजाहदे के लिए कुछ हजरत फरमाते हैं कि आसान करने के लिए इस मुजाहदे को कुछ तदबीरें भी हैं। कुछ तो हदीस में आई है। हदीस में आया कि जब कभी किसी को गुस्सा ज्यादा आए तो वो पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले। या बाद रिवायत में है कि वुजू कर ले, मौका हो तो वुजू कर ले। पानी से ये गुस्से की आग ठंडी पड़ जाती है। और कुरान करीम में भी आया कि इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह, कि जब शैतान तुम्हें कचोका लगाए, क्योंकि गुस्से का हद से ज्यादा आना और जोश मारना ये दरअसल शैतान का एक कचोका है जो इंसान को लगाता है। तो जब शैतान तुम्हें कोई कचोका लगाए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांग लो, यानी कहो कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हदीस में आता है कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे। वो गुस्से में तना हुआ था और रगें फूली हुई थी, उसकी गर्दन की रगें गुस्से के मारे फूली हुई। तो आपने फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलेमा मालूम है कि अगर ये उसको सही तरीके से कहे तो जो कैफियत इसके ऊपर तारी है ये जाहिर हो जाए। और वो कलेमा यही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सोच समझ कर, इसके माना यह है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। तो जब आदमी ने अल्लाह की पनाह मांग ली तो अल्लाह तबारक व तआला पनाह अता फरमाते हैं, बशर्ते कि आदमी ध्यान से और सोच समझ कर ये बात कहे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये दूसरी तदबीर है कि आदमी अऊज़ु बिल्लाहि। एक हदीस में बाद हदीस में ये भी आया है कि ऐसे मौके पर आदमी अगर खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा हो तो लेट जाए, क्योंकि गुस्से का जो जोश होता है ना, ये इसकी खासियत यह है कि ये आदमी को ऊपर उठाता है। अगर लेटे लेटे गुस्सा आ गया किसी को तो आपने देखा होगा एकदम सोच के बैठ जाएगा, और अगर बैठा हुआ है तो अगर गुस्से का जोर का गुस्सा आया तो वो एकदम से खड़ा हो जाएगा। खड़ा है तो चलने लगेगा, दूसरे की तरफ पड़ेगा। ये सब मंजर देखे होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे उलट काम करें, यानी अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। तो ये भी गुस्से को दूर करने में मुआविन होता है। और वाला फरमाते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए कि एक तदबीर ये भी है कि जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको अपने पास से हटा दे। अगर छोटा है तो उसको हटा दे, भाई पर चले जाओ, बाद में आना।
اور اگر اس کو ہٹانے پر قادر نہیں ہے تو خود ہٹ جائے، وہ خود ہٹ جائے، اس لیے سے ہٹ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی شدت میں، اس کے جوش میں کسی زیادتی کا مرتکب ہو جاؤں، اس وجہ سے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیں۔ یہ کریں، یہ تدبیریں کریں تو انشاءاللہ وہ جو قابو کرنے کی بات ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے۔ سب سے زیادہ دشواری پیش آتی ہے اس جگہ جہاں ایک آدمی دوسرے کی تربیت کرنے کا پابند ہے، باپ ہے بیٹے کے لیے، استاد ہے شاگرد کے لیے، شیخ ہے مرید کے لیے، ماں ہے بچوں کے لیے۔ تو وہاں ایک طرف تربیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تربیت کی وجہ سے کسی پر غصے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ غصے کے اندر حدود سے تجاوز نہ ہو۔ تو وہاں سب سے زیادہ دشواری پیدا ہوتی ہے کہ تربیت کا تقاضا ہے کہ غصے کا اظہار کروں، اور اگر غصے کا اظہار کرتا ہوں تو اپنا نفس خراب ہوتا ہے، اور اس میں اندیشہ یہ ہے کہ حدود سے تجاوز نہ ہو، وہاں بڑی کشمکش ہوتی ہے۔ اور میرے پاس بہت سے حضرات لکھتے رہتے ہیں، خاص طور سے خواتین یہ بہت لکھتی ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر غصہ بہت آتا ہے، تو جو بچے ہوتے ہیں شریف، اور ان کی شرارتیں ایک سے ایک سامنے آتی ہیں، اس پر غصہ بھی آتا ہے اور تربیت بھی کرنی ہے بہرحال ان کی، اس وجہ سے بعض اوقات ان کو مارنے پیٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس مارنے پیٹنے میں بعض اوقات حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا نازک کام ہے۔ تو حضرت والا نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکیم الامت بنایا تھا کہ اس طریق کے جو دقائق ہیں اور انسانی ذہن کی جو نفسیات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اتنا باخبر فرمایا تھا کہ ہر چیز کا حل اور علاج ہمارے سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈال دیا اور سب کچھ سمجھا۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو لوگ تربیت دوسروں کی تربیت کرتے ہیں اور تربیت کے لیے ضرورت پیش آتی ہے بعض اوقات غصے کے اظہار کی بھی، تو وہ دو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ جب کبھی کسی کو اس کی تربیت کی خاطر ڈانٹنا ہو یا غصے کا اظہار کرنا ہو تو اشتعال کی حالت میں نہ کریں، یعنی اس وقت نہ کریں جب غصہ کبھی غصہ آ رہا ہے، اس وقت نہ کریں، اس وقت کسی طرح اس کو ہٹا دیں یا خود ہٹ جائے تاکہ غصے کی حالت میں تربیت کی بات نہ ہو، بلکہ جب غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور اشتعال کی کیفیت فروغ ہو جائے اس وقت چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے، اس وقت مصنوعی غصہ کر کے اس کی تربیت کے بعد اس کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو ڈانٹے، کیونکہ اس وقت اشتعال جو ہے طبیعت کا وہ تو ختم ہو چکا، اب وہ اتنا ہی اس کو ڈانٹا جائے گا جتنی ضرورت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے، اشتعال کی حالت میں رہے۔ اور میں نے متعدد اپنے بزرگوں کو پایا کہ وہ اس پر عمل فرماتے تھے کہ جب کسی کے اوپر غصہ آیا اپنے زیر تربیت آدمی پر تو بسا اوقات کہہ دو اس وقت ذرا میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میری طبیعت میں اشتعال ہے، کہیں میں تمہیں کوئی اشتعال ہے، پھر کسی وقت بلا کر فرمائش کی ضرورت ہوگی فرمائش کر دی، اور اگر ڈانٹنے کی بھی ضرورت پیش آئی تو ڈانٹ بھی دی، لیکن وہ کیونکہ اپنی طبی اشتعال کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اسی کے خیرخواہی کی بنا پر
اس واسطے وہ اعتدال میں رہتا تھا، وہ پھر حد سے نہیں بڑھتا۔ یہ ایک بڑی عجیب تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جس وقت اشتعال ہو طبیعت میں اس وقت مت ڈانٹو، اس وقت برا بھلا مت کہو، اس وقت اس کو کوئی سزا نہ دو۔ جب اشتعال ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بچائے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اس زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتے تھے، تو کسی کی کوئی باندی ہے اور وہ باندی جو ہے الیاذ باللہ بدکار ہے، تو اس نے اگر بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو کوڑے لگاؤ، جیسا کہ شریعت کا تقاضا۔ لیکن فرمایا ولا یسر، جب کوڑے لگائے تو وہ کوڑے لگانا تو برحق ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن میں زبان سے برا بھلا مت کہو، کیونکہ سزا تو دے دی جو شریعت نے مقرر کی تھی، اگر اس کی تربیت مقدر میں ہے اس سے ہو جائے گی، اپنی زبان کو خراب نہ کرو۔ تو اس واسطے جب آدمی یہ سوچ سمجھ کر اشتعال سے اپنے آپ کو بچا کر اس کو ڈانٹے گا یا کوئی تربیت کی بات کہے گا تو وہ حدود میں رہے۔ ایک بات تو یہ حضرت نے فرمائی، اگر اس پر عمل ہو جائے تو اب مثلاً اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، خواتین بکثرت شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں بچے شرارت کرتے ہیں، دوبارہ بات غصہ آ جاتا ہے، ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ بھائی وہ بھی اپنے اختیار کی بات ہے، بچے شرارت کر رہے ہیں، جو کوئی غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کو چھڑوا دو، زبردستی کر کے چھڑوا دو۔ لیکن جہاں تک مارنے پیٹنے کا تعلق ہے، اول تو مارنے پیٹنے کا آج کل خاص طور پر زمانہ نہیں رہا، زیادہ مار پیٹ سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں زیادہ سختی فائدہ مند نہیں ہے، بہت زیادہ مار پیٹ ہے۔ لیکن اگر بالفرض محسوس کرو کہ یہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، اگر ایسی صورت ہو تو پھر اشتعال کی حالت میں مت ہو، جب اشتعال آ رہا ہو طبیعت میں اس وقت مت، تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لو اور اس کے بعد اگر سزا دینی ہے تو اس سے مناسب سزا دو، اسی حد تک دو جو شریعت میں مقرر کی ہے۔ مثلا حدیث میں فرمایا کہ چہرے پر مت مارو، چہرے پر مارنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، تو اس کا اہتمام پھر آدمی جب مارے گا تو وہ سوچ سمجھ کے مارے گا، اس کے کہ کس حد تک میں جا سکتا ہوں، کس حد تک نہیں جا سکتا۔ ایک چیز بات، اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی خود اپنے اوپر لے کر، کیونکہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک طرف تو حال یہ تھا تواضع کا کہ یہ فرماتے تھے، ایک جگہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں اپنے آپ کو سور سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ ایک تو اس درجہ کا تواضع کا عالم تھا، اور یہ فرماتے تھے کہ مجلس میں جتنے لوگ آتے ہیں، حالانکہ وہ سب مریدین اور معتقدین تھے، ان سب کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف حضرت کے خانقاہ کے اصول و ضوابط اور اس کے قواعد یہ بھی مشہور ہے کہ قواعد و ضوابط تھے، اور کوئی آدمی اگر اس کی خلاف ورزی کرتا تو حضرت بعض کچھ بھی کرتے تھے، اور بعض اوقات بعض کچھ جو ہے وہ سخت الفاظ میں بھی کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے تربیت میں نہیں ہے اس کے لیے تو میں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوں، یعنی جو میری تربیت کرانے کے لیے نہیں آیا ویسے ملنے آیا تھا۔ اور جو لوگوں نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے حوالے کر دیا کہ بھائی ہماری تربیت کرو، تو پھر ان کے لیے میں اس بات کو خیانت سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی ہے، کوئی برائی دیکھی ہے تو اس پر اس کو بات پرس نہ کرو، لہٰذا بات پرس بھی کرنی پڑتی ہے۔
لیکن فرمایا کہ جب کسی کو کبھی ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو دو باتیں اس کے ساتھ ساتھ دل میں ہوتی ہیں. ایک بات تو فرمایا یہ ہوتی ہے کہ میں ڈانٹ تو رہا ہوں لیکن میں اپنے دل میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی جلاد کو یہ حکم دے کہ میرے شہزادے کو کوڑے لگاؤ. بادشاہ نے جلاد کو یہ حکم دیا کہ شہزادے کو، اپنے بیٹے کو، شہزادے کو کوڑے لگاؤ. تو وہ جلاد بادشاہ کا حکم ماننے پر مجبور ہے اور اس وجہ سے وہ شہزادے کو کوڑے بھی لگاتا ہے. لیکن جس وقت کوڑے لگا رہا ہے اس وقت بھی جانتا ہے کہ میں جلاد ہوں، یہ شہزادہ ہے، میں ادنا درجے کا ہوں اور یہ اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن صرف حکم ماننے کی خاطر، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا اس واسطے میں اس کو سزا دے رہا ہوں، ورنہ میری اوقات وہی ہے کہ جلدی ہے اور یہ شہزادہ ہی. تو حضرت فرماتے ہیں جب کسی کو ڈانٹتا ہوں تو یہ سمجھ کر ڈانٹتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے اور میں جلاد ہوں. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے شہزادے کو ڈانٹ رہا ہوں، ورنہ میری جو حالت ہے وہ اس سے کمتر ہے اور میں جلاد، میرا رتبہ جلاد کا ہے، اس سے رتبہ شہزادے کا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا کوئی شاگرد ہو، اپنا کوئی مرید ہو، اپنا کوئی چھوٹا ہو، کیسا ہی ہو جو دیر کر دے، اس کو جب کبھی ڈانٹنے کی یا اس سے بات پوچھ کرنے کی نوبت آتی ہے تو ایک طرف تو یہ تصور کرتا ہوں، تصور الحمدللہ کہتے ہیں کبھی تکلف نہیں ہوتا کہ دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں محض حکم سے ماننے کے خاطر یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میں حقیقت میں یہ مجھ سے افضل ہے. اور دوسرے فرمایا کہ اسی وقت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھ سے ایسا معاوضہ نہ فرمائیے، میں آپ کے حکم کی خاطر ان سے معاوضہ کر رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے معاوضہ نہ فرمائیے گا. دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہوتی رہتی ہے. تو جس شخص کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اس غصے کی حالت میں بھی اس کا جو مراقبہ جاری ہے، دل میں اللہ تبارک و دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں اور پھر کر رہا ہے، تو پھر اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاثیر بھی ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ اللہ کے خاطر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تربیت کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اور اس کے نزدیک اس کی وجہ سے تو ایسی تدبیر دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ وہی مؤثر ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے تو وساوس کا شکار تھے، طرح طرح کے وسوسے دل میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے بڑے وسوسے آ رہے ہیں، اللہ بچائے، دین کے بارے میں بڑے بڑے وسوسے آ رہے ہیں. حضرت سمجھاتے رہتے تھے کہ بھائی وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اس کی پرواہ مت کرو، یہ شیطان ڈالتا ہے. اور قرآن کریم میں جیسے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحضر الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، یہ شیطان کی سرگوشی ہے جو وسوسے آتے ہیں اور یہ مومنین کے لیے ذرہ برابر نقصان دہ نہیں ہوتے. یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے جبھی تو شیطان وہاں پر آ کر اس کو خراب کرنا چاہتا ہے. اگر ہوتا نا تو آ کر چور وہیں جاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے. تو یہ شیطان ایک قسم کے وسوسے ڈال سمجھاتے رہتے تھے، مگر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد پھر وسوسے شروع ہو. تو ایک دن وہ حضرت آئے اور آ کر کہنے کہ حضرت میں تو اب وسوسوں اتنے میرے وسوسے آتے ہیں، میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں تو عیسائی ہو جاؤں. تو لکھا ہے کہ جب اس شخص نے یہ کہا تو بے ساختہ حضرت نے اس کے کمر پر ایک زور کا ڈھول مارا، لجا کمبخت سبھی ہو جائے.
اب یہ ہو جائے اللہ میاں کو تیرے ایمان کی ضرورت نہیں ہے اور تو جہنم میں جانا چاہتا ہے کیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ سارے وسوسے سے کافور ہو ایک ہی لمحے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا کہ اس کا علاج یہی ہے اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اصلاح کے لیے منتخب کرواتے ہیں تو قلب پر اس کے وہی چیزیں ڈالتے ہیں جو اس شخص کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس کو دھول بھی لگایا اور یہ کہا کہ کم بخت جا عیسائی ہو جا تجھے اللہ تعالیٰ کو تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں یہ بھی کہا. لیکن جیسے فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ بات دل میں مستحضر تھی کہ میں حکم کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں اور میں جلاد ہوں یہ چاہ رہا ہوں. اس وقت بھی یہ بات دل میں موجود تھی اور اس کے مطابق پھر اس کے اوپر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو. تو یہ جب آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اگر محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے, نفرت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے, کسی کو ڈانٹ رہا ہے تو اللہ کے لیے ڈانٹ رہا ہے. جب یہ مشق کر کے مجاہدے کر کے آدمی ہر کام اللہ کے خاطر کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے قلب پر ایسی باتیں القا فرماتے ہیں جو اس مخاطب کے حق میں فائدہ مند ہو جاتی ہیں. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کو بارہ دیکھا کہ آخری دور میں تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم اور شفیق اور کسی معاملے میں بھی کوئی بہت غصے کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے. ہر ایک کے ساتھ مہربان, ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ. لیکن کبھی کبھی اچانک دیکھتا کہ کسی پر غصہ آ گیا اور بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ یہ غصہ جو ہے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں آ گیا, اور بعض اوقات یہ لگتا تھا کہ شاید یہ غصہ کچھ بے محل ہو, دیکھنے والے کو ایسا بھی محسوس ہوتا. لیکن ہمیشہ تجربہ کیا کہ جب کبھی ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا بعد میں کہ اس وقت میں اس شخص کے لیے یہی چیز فائدہ مند ہو. ایک بہت بڑے مشہور آدمی تھے اور بہت لکھنے والے اور بہت دنیاوی اعتبار سے ان کا ایک مرتبہ بلند تھا. وہ ایک مرتبہ آ گئے حضرت بھائی صاحب کے پاس اور اس وقت تک وہ بڑے ایک اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے ہوئے تھے اور آ کر کوئی اپنی کتاب لے کر آئے تھے. کہا کہ یہ آپ اس کو دیکھ لیں, اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو غلطی بتا دیں. اب بظاہر تو ایسی بات تھی کہ بھائی کتاب دیکھ لیں اس میں غلطی بتا دیں. حضرت فرمایا میں نہیں رکھوں, اور اس نے کہا کہ آپ پھر بعد میں جب ہم لکھتے ہیں کتاب اور اس کے اندر پھر آپ کے پاس آئیں گے تو اس وقت آپ غلطیاں نکالیں گے اور شائع کریں گے کہ اس نے یہ غلط بات لکھ دی, آج سے میں آپ کے پاس پہلے لے جائیں. حضرت فرمایا کہ میں کیا جو بھی آدمی لکھا لفنگا لے کے آ جائے کتاب, میں اس کی دیکھ کے اس کی اصلاح کیا کروں. اتنا اس کو ڈھانٹا بہت, آپ نے عام معمول کے برخلاف, یہاں تک کہ میں خود سن رہا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ایسی بحث ہے بھی ذرا بڑا مشہور آدمی, اس کو اس طریقے سے ایڈوائز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی ڈانٹ نے اس شخص کی دنیا, دل کی دنیا ہی بدل گئی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. پر حضرت صاحب کی خدمت میں آنے لگا اور اپنے اصلاح کروانے کی فکر پیدا ہو گئی, اور وہ پھر بعد میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس ڈانٹ نے میرے دل کی کائنات پلٹ دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ والوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو جب اللہ تعالیٰ کسی سے اصلاح کا کام لیتے ہیں تو اس کے قلب پر بھی ایسی باتیں القا فرماتے ہیں. دوبارہ ہمارے کام جو سبق لینے کی بات ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جذبہ تو ہر انسان کے اندر ہے,
اور وہ کبھی نہ کبھی اپنا ظہور کرتا ہے، لیکن مبتدی کو یہ چاہیے شروع میں کہ وہ غصے کا اظہار کرے ہی نہیں، جائز جگہ پہ بھی نہ کرے، کیونکہ اپنے آپ کو قابو میں کرنے کے لیے بعض اوقات مباح کام کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، تو جائز مقامات کے اوپر بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دی، تو بس آپ نے ایک مختصر نصیحت یہ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ مختصر نصیحت فرمائی کہ غصہ مت کرو۔ تو میں نے اپنے شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ یہ مبتدی یعنی جو آدمی اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھا رہا ہو اس کے لیے تو غصہ مہلک ہے، جائز ناجائز کا سوال نہیں، جہاں جائز ہو غصہ وہاں پر بھی غصے کا مظاہرہ نہ کرے۔ جب ایک عرصے تک یہ مشق کرنے کے بعد اپنے اوپر کچھ قابو حاصل ہو جائے تو پھر مرحلہ آتا ہے کہ اس کو اعتدال میں رکھے اور اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کرے، لیکن شروع میں تو بالکل اپنے آپ کو مٹی بنا، اور مٹی بنانے کا راستہ یہی ہے کہ ان تدبیروں پر عمل کرے اور یہ سمجھے کہ جو میں غصے کا گھونٹ پی رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب عطا فرمائیں گے۔ جب آدمی اپنے خواہشات کو اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتا ہے، جتنا قربان کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت نے آگے یہ فرمایا کہ جب غصے کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پر آیا کہتا چلا گیا تو اس وقت تو نفس خوش ہوتا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد دل میں کدورت ہو جاتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہی نفس جو پہلے بہکا رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کر لیا، بعد میں ملامت کرتا ہے۔ اس کے بعد غصے کے نتائج میں دیکھ کر تو بہت ہی قلق ہوتا ہے، چاہے نفس اس کی تعویلات بھی کرے مگر پھر بھی اس کو کدورت ضرور ہوتی ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھا گیا کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا، اور جب غصے کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو قلق بھی ہمیشہ ہوا۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھ کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں جس کا حاصل مضمون یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوتی ہے اس کو زینت عطا کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اس کے اندر عیب پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس واسطے نرم خوئی اور غصے سے بچنے کی مشق انسان کو کرنی چاہیے۔ اور جو پچھلے ہفتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے خواہشات اور جذبات کو اعتدال میں لانے کے لیے اپنے آپ پر زبردستی کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ محض خواہشات سے نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان امراض باطنہ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو۔
یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے جس دعا کی فرمائش کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا ارحم الراحمین سب جن لوگوں نے تحریری طور پر یا زبانی طور پر ہم سے کسی دعا کی فرمائش کی، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.